الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اولاً تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ رمضان شروع ہوا بھی اور آدھا حصہ گزر بھی گیا. آج 16 رمضان ہے. کتنا تیزی کے ساتھ رمضان آیا، اب اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے گزرنے کے قریب بھی ہے. آج 16 رمضان ہے. تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، سامنے شب قدر بھی ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ رمضان اور دعا. یہ رمضان اور دعا، ان دونوں کے درمیان میں بہت ہی گہری مناسبت ہے. اب اس کی کیا حکمتیں ہیں اور رمضان میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ رب العالمین کی بیان کردہ باتوں سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے آپ اندازہ تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں بیان فرمایا. جو آیت آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے روزے کے احکام مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر آگے جو ہے روزے کے ہی احکام مسائل ہیں، لیکن بیچ میں اللہ رب العالمین نے روزے کی آیت، روزے کے مسائل، روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت رکھ دی ہے. اور وہ آیت وہی ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ کے نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین رکھے. لعلہم یرشدون، یہی ان کی بھلائی کی باعث ہے، یہی ان کے لیے اچھا ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے. اگر میری بات مان لیں گے، میرے راستے پر چلیں گے، میرے دین پر چلیں گے تو یہی لوگوں کے لیے اچھا ہے. دیکھیے روزے کے بیچ میں دعا کی آیت کا رکھ دینا، اس بارے میں اہل علم لکھتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے احکام مسائل کی جگہ میں بیچ میں دعا کی آیت کو رکھ دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے. اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے کے اندر رات اور دن میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جس وقت اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین روزے دار کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ 31 حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ روزے دار کی دعا جب تک وہ افطاری نہ کر لے تب تک اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے رات اور دن میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم کو اور آپ کو اس دعا کے مہینے میں کتنی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود ہم کو اور آپ کو دے رہا، آفر دے رہا کہ یہ لو، جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جہنم کا دروازہ بھی بند ہے، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہر وقت میری رحمت، میری مغفرت عام ہے پورے مہینے کے اندر، اب لینے والا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو اس سے کوسوں دور ہے، لینا نہیں چاہتے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، جو چاہے فری میں لے سکتا ہے، لیکن اکثریت جو مسلمانوں کا حال ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ہم اور آپ ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شروعات میں 5-6 دن جو ہے نا پوری مسجد تراویح میں بڑھی رہتی ہے اور فجر میں بھی۔ اب وہ دیکھ لیجئے 10 روزہ 15 روزہ 16 روزہ چل رہا ہے تو اب کیا کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں بس وہ 2 صف لوگ ہیں، ہو گیا 4-5 صف لوگ ختم ہو گئے۔ فجر میں بھی جو چپلوں کے بس پڑھتے تھے اب اندر بھی بھرنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے عید قریب ہونے والی ہوتی ہے لوگ بولتے نہیں رمضان کی شاپنگ کرنی ہے، اس میں لوگ بزی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو اہم اوقات ہیں، جو رمضان کا خاص آخری عشرہ ہے، اس میں بھی ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کے اندر اشارہ کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی سوچنے والی اور فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ جو نعمت ختم ہونے والی ہے، جو نعمت ختم ہونے والی بھائی انسان کو معلوم ہے 4 دن میں 10 دن میں 15 دن میں ختم ہو جائے گی، تو اس کی اور فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں کرتے اور اس غفلت کے شکار ہو جاتے۔ نہیں میرے بھائیوں، جتنے بھی دن بچے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے اور کثرت سے دعائیں کیجئے۔ یہ دعاؤں کے قبول کرنے اور کچھ مانگنے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ میں نے حدیث سنائی کہ افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین روزہ دار کی دعا قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہم اور آپ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ افطاری کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہنگامہ آرائی کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ لا وہ لا، پانی لا کھجور لا، لیکن دعا نہیں مانگتے رہتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، ارے بولتے رہیے نا، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ دے، اپنی زبان میں بولیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کیجئے۔ وہیں پر کھڑے شروع ہو جائیے، بیٹھے شروع ہو جائیے، لیٹے شروع ہو جائیے۔ جس حالت میں ہم اس حالت میں مانگ سکتے ہیں، اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے وقت مطلب یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں ایک کامن بات لوگوں کی حالت میں بتلا رہا ہوں کہ اب وہ آج کل لوگ زیادہ رہتے، ٹھیک ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ، نمبر 2 انسان روزے کی حالت میں، نمبر 3 انسان اذان اور اقامت کے بیچ میں ہے لیکن پھر بھی انسان دعا نہیں کرتا ہے۔ باتیں کرنے میں، گپیں ہانکنے میں، ہنسی مذاق کرنے میں، بس اسی میں وقت گزار رہا۔ ارے کچھ تو پڑھ لیجئے، کچھ تو مانگ لیجئے اللہ سے۔ ہم ایک تو مانگتے نہیں ہیں اور پھر اوپر سے روتے رہتے کہ اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا۔ اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں کہ مسجد کی بات ہو گئی۔ سحری کے وقت میں، رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے وقت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم استغفار زیادہ کرو۔ یہ سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم نے اور آپ نے سنا ہے، کامل یقین ہے اور بچہ جانتا ہے کہ سحری کے وقت میں 4 بجے کا، 4:30 بجے کا، جو 5 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور پھر
خود اللہ یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ وہ مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف فرما دوں، یا اللہ خود کہتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کرتے ہیں۔ سحری میں اٹھتے ہی موبائل چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہی یہاں وہاں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کھائیے، سحری کیجئے، لیکن استغفار کو لازم پکڑیے۔ دیکھیے ہم اور آپ کتنے غفلت کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہر جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی ہم اور آپ غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ہر جگہ پر ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں، اور پھر ہم اور آپ یہ شکایت کرتے رہتے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ، اس لیے میں آپ کو یہ کچھ باتیں بتلا رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں ہمیشہ کے لیے، خاص طور سے دعا کے تعلق سے۔ رمضان کے مہینے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رمضان میں دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں اور غیر رمضان میں ہم دعائیں مانگتے رہتے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کا بھی ریزن سن لیجیے قرآن مجید کی روشنی میں۔ رمضان میں جو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہے وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نیک بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہمارے نیک بننے کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان نمازی بن جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان نمازی بن جائے گا اور نیک بن جائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور بقیہ دنوں کے اندر ہم جمعہ آتے ہیں اور جمعہ آ کر کے دعا کرتے ہیں، کبھی مغرب میں آ جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی آ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہے۔ اگر ہم نیک نہیں بنیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں، سن لیجیے، نیک بننے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ اس کا اندازہ آپ کو خود ہوا ہوگا۔ اور بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ مولانا میں نے رمضان کے مہینے میں دعا مانگی، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا، اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا۔ ایسا بھی لوگوں نے کہا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک انسان جب نیک بن جاتا ہے تو جو انسان نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں قبول کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید سورہ الانبیاء کے آیتوں کو اٹھائیے، اللہ نے وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو یہ بہترین وارث ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر خود یہ کہا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے ایک بیٹا یحییٰ بھی عطا کر دیا، اور ہم نے ان کی بیوی جو بانجھ تھی ان کو بھی ٹھیک کر دیا، ان کی بھی اصلاح کر دی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جانے والے تھے۔ اللہ اکبر، نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جانے والے تھے، اسی لیے ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ دیکھیے، نیکیاں کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ جی ہاں، سن لیجیے، نیکیاں نہیں کریں گے، اللہ سے دور رہیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور میرے اوپر یقین رکھے، میرے اوپر ایمان رکھے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن لوگ میری بات کو مانے تو پہلے، لوگ میری دین پر چلے تو صحیح، تبھی تو میں انہیں عطا کروں گا اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے بخشوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، نیک بننے سے ایک انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جب ایک انسان بدکار، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے نا تو اللہ دعاؤں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سن لیجیے، اب بیچ میں پتہ کی بات سن لیجیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لوگ ایسا بولتے ہیں نا سماج و معاشرے کے اندر
کہ اللہ جو ہے صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے. لوگ آگے بولتے ہیں کہ مولانا حضرت حافظ صاحب ذرا دعا کر دیجئے. بولے آپ بھی دعا کرو. نہیں مولانا ہماری دعا اللہ کہاں سنتا, ہم پاپی ہیں, بے نمازی ہے, یعنی خود بولتے. سن لیجیے, اب لوگوں کو بتلا دیجیے اللہ سب کی دعا سنتا ہے. کافر ہو, مشرک ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, نمازی ہو, بے نمازی ہو, سب کی اللہ دعائیں سنتا ہے. صرف سمجھ لیجئے کہ زبان سے کرنے والا ہی نہیں, اگر کوئی گونگا ہے اسے بات نہیں آتی, وہ دل میں بھی مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے. یہ ہمارے رب کی شان ہے. بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو ہمارے رب کے اوپر, اللہ کے اوپر یہ الزام لگا دیے کہ اللہ جو ہے صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے. نہیں میرے بھائیو, یہ اللہ کے اوپر بہتان عظیم ہے. یہ کفریہ جملہ ہے یہ کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا. نہیں, اللہ تو سب کی سنتا ہے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. کہتے ہیں کہ اے لوگوں دعا کو کبھی نہ چھوڑنا, کیونکہ اس کائنات میں جو سب سے برا مخلوق ہے اللہ نے اس کی بھی دعا سن لی تھی, اور وہ ہے ابلیس. اللہ کو دیکھ لیجیے بھائی, ابلیس سب سے برا مخلوق ہے, اللہ کے نظر میں مردود ہے. اللہ نے کہا کہ چل ہٹ تو مردود ہے. کہتے ہیں کہ جو سب سے برا مخلوق ہے اس کائنات میں اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی. اس نے جب اللہ نے کہا کہ چل یہاں سے نکل, تو اس نے کہا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, کہ میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. قال فانک من المنظرین, تو اللہ نے کہا کہ چل ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں, لیجیے الی یوم الوقت المعلوم, قیامت کے دن تک کے لیے میں تجھے مہلت دیتا ہوں. دیکھیے جو سب سے بڑا خبیث ہے, کیا بولتے ہیں, دلندر بولتے نہیں, مردود بولے تو وہی ہو گیا. اس کی دعا کو جب اللہ نے قبول کر لیا, ہم انسان کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. وہ بھی انسان, معمولی انسان نہیں ہے. ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں, پیارے رسول کی پیاری امت ہے. تو ذرا بتلائیے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. کسی نے پتہ نہیں کس نے اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر باندھ دیا, پھیلا دیا. بات میں بھائی اللہ ہماری نہیں سنے گا, اللہ ہماری سنے گا بھائی. اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے. آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کافر تھے, بھاگ گئے تھے فتح مکہ کے موقع سے. ایک جگہ پر جا کر کے موج کے اندر پھنس گئے. جب موج کے اندر یعنی سمندر کی لہروں میں جا کے پھنس گئے, وہاں لوگ اللہ نے کہا کہ بھائی اب یہاں دنیا کی کوئی بتا وغیرہ نہیں بچا سکتے, ایک اللہ کو یاد کرو, اللہ ہی تم کو بچائے گا. تب ان کی دماغ کی بتی سلگتی ہے, بولتے کہ ارے یہی بات تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے. وہاں دعا کرتے, اے اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں. اللہ اکبر. اور مسلمان ہی نہیں, بہت بڑے صحابی ہیں وہ. دیکھیے اللہ نے ان کی کفر کی حالت میں دعا قبول کی کہ نہیں کی, یہ دیکھیے. ایسے بے شمار مثالیں, بے شمار اور بے حساب مثالیں ہیں میرے بھائیوں. ان کے جو باپ ابو جہل ہے اس نے بھی دعا کی تھی, اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی تھی. غزوہ بدر میں اس نے دعا کی, اللہ جو تیرے نزدیک اچھا ہے تو اسے جتا دے. کون اچھا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے تھے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیت گئے تو اس کی بھی دعا قبول ہوئی نا. تو دیکھیے میں آپ کو ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہے, تو یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ اللہ جو ہمارے نہیں سنے گا, اللہ ہماری ہی سنے گا. اللہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, وہاں اللہ قید نہیں لگایا ہے. لیکن اگر ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ ہماری دعا کو جلدی سنے گا. اگر ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ ہماری دعا کو جلدی سنے گا. ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, کہ ایمان والو تم رکوع کرو, سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیکیوں کو انجام دو. اگر نیکیوں کو انجام دو گے تو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو دیکھ لیجیے. آج کہاں میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ بس کچھ ہی دن بچا ہے. تو رمضان کے مہینے میں جس دعا کی ہم کو اور آپ کو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے وہ اسی نیک بننے کی دعا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دعا کے قبول کا وقت ہے نا, دعا کے قبول ہونے کا مہینہ ہے. تو جو اوقات ہم نے آپ کو ایک دو بتلایا اس میں بس ایک ہی دعا کیجیے, بس ایک ہی دعا کیجیے اور کچھ نہیں, کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم نیکیوں کو انجام دو گے تو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک ہی دعا کی ضرورت ہے. وہ دعا کون سی ہے؟
یہی ہے کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی نیک بنا کے رکھنا. اللہ اکبر. یہی ایک دعا کرو میرے بھائی، اور کچھ دعا مت کرو. یہی ایک دعا کرو کہ اللہ مجھے جس طرح سے تو رمضان کے مہینے میں نمازی بنا کر کے رکھا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فجر میں بھی آتا ہوں. حالانکہ رمضان کے مہینے میں انسان کم سوتا ہے، اس کی نیندیں کم ہوتی ہے، سوتے سوتے 12-1 بج جاتے ہیں، پھر بھی وہ انسان اٹھ کر کے فجر میں آتا ہے. اور بقیہ دنوں کے اندر 9-10 بجے بھی انسان سو سکتا ہے، لیکن فجر کے وقت میں نہیں آتا ہے. تو اسی دعا کی ہم کو رات کو ضرورت ہے افطاری کے وقت میں، اور جو ہے دو اذان اور اقامت کے بیچ میں، سحر کے وقت میں، اور تراویح کی نماز کے سجدوں میں. صرف تراویح نہیں، جو بھی نفل نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں، یہاں تک کہ آپ فرض نماز کے سجدوں میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. مانگیے. عربی کوئی ضروری نہیں ہے، عربی کے پیچھے مت بھاگیے. عربی میں کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن عربی سب کو نہیں آتی ہے. سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ مانگنا شروع کر دیجئے اپنی زبان میں، اے اللہ مجھے نمازی بنا کے رکھنا، اے اللہ مجھے نیک بنا کر کے رکھنا، یہ رمضان کا مہینہ میری دعا کو قبول کر لے. کیا پتہ اگر ہماری دعا قبول ہو گئی. اس کی دعا کتنی ضروری ہے، اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا کر کے رکھنا. اللہ اکبر. بھلا بتلائیے، یہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یہ تو نبی ہیں، یہ تو مرتے دم تک جب نبی تھے تو نیکی سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی، تو یہ دعا ہمارے لیے، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب وہ انبیاء اور محبوب خدا والے لوگ، اللہ سے ہر وقت ڈرنے والے لوگ جب یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا کے رکھنا، تو ہم کو اور آپ کو کتنی سخت ضرورت ہے ان دنوں اس خاص دعا کی، نمازی بنے رہنے کی دعا کی. طاق رات آنے والا ہے. طاق رات بھی میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، ہماری وہی حالت ہے. بس ہم نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ اور طاق رات کے جو دنہ ہے، بس کھانے پینے کے دنہ سمجھ لیں. آپ برا مت مانیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، لیکن اس لیے کہ حق باتیں کڑی ہوتی، بس کھانا ہے پینا ہے بس ہو گیا. یہ حقیقت ہے. یہ مسلمان رمضان کے مہینے میں کھانے کے اوپر زیادہ توجہ دیتے، عبادت کم، کھانا زیادہ. بریانی، مرغ مسلم. اور ایک ریسرچ یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کا جو کھانے پینے کا خرچہ ہے رمضان کے مہینے میں ترپل ہو جاتا ہے، 3 گنا ہو جاتا ہے. جبکہ بقیہ دنوں کے اندر مسلمان، ایک انسان 3 وقت کھانا کھاتا ہے، خرچے کم ہوتے ہیں، یعنی 3 وقت میں پیسے کم جاتے ہیں. اور رمضان میں جبکہ ایک انسان صرف 2 وقت کھاتا ہے، افطار کے بعد اور سحر میں، 3 گنا پیسے خرچ کرتا ہے کھانے کے اوپر. تو ہمارا بس یہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے، طاق رات میں جاگنے کا مہینہ نہیں ہے. جمعہ سے پہلے شروع ہو جائے گا، میں اس لیے اشارہ کر دے رہا ہوں، جمعہ سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا، چونکہ آج 16 ہے تو اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا. تو اس سے پہلے میں آپ کو اشارہ کر دے رہا ہوں کہ طاق رات گھومنے پھرنے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرنے، یہ وہ والی رات نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے پکانے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت کرنے والی رات ہے، دعائیں کرنے والی رات ہے. اور میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں ممبر کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو عبادت نہیں کرنی ہے نا، آپ گھر میں جا کے سو جائیے، گھر میں جا کر کے سو جائیے، آپ کے لیے وہی اچھا ہے. کیوں؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آپ کا وقت برباد ہوگا، غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، یہی تو کریں گے. ابھی کل کی بات ہے، ہمارے متولی صاحب کو بولنا پڑا، لوگ جو ہے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، پیچھے بیٹھ کر کے زور سے بات کر رہے. کیا بات کرے بولیے بھائی، نماز ہو رہی ہے، اس کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے لوگوں کو. یعنی نماز، یعنی کہ حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور زور سے باتیں ہو رہی ہے. اب وہ انسان کیا کرنا چاہ رہا بھائی؟ تراویح ہے، تراویح کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ نماز اگر امام کے ساتھ پڑھتا ہے انسان تو اجر و ثواب میں اتنا ہی ہے، گویا کہ وہ جو ہے پوری رات بھر ثواب قیام کیا. امام کے ساتھ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا ثواب یہ ہے کہ پوری رات بھر وہ انسان تہجد کی نماز پڑھا. انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، غیبت چغل خوری کر رہا ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. طاق راتوں میں بھی یہی ہوتا ہے.
انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، دعائیں نہیں کرتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، تلاوت قرآن نہیں کرتا ہے، اور گھومتے رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے، کیا فائدہ میرے بھائی؟ یہ اس لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے یہ نعمت عطا نہیں کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم اور آپ ناقدری کر رہے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کا ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہی ہم کو اور آپ کو اس کا احساس ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ انسان رمضان میں ایک رمضان کو پایا اور پھر مرا، ایک انسان 1 سال پہلے مرا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رمضان پایا تھا جنت میں پہلے گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھ لیجیے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان راتوں کو، ان دنوں کو، جو وقت اب یہاں سے رمضان بہت تیزی کے ساتھ بھاگ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہاں سے گھٹنا شروع، جو بھی وقت بچانا غنیمت جانیے اور دعا کو لازم پکڑیے، جو مانگنا مانگیے۔ آپ کی یہ رمضان بھر کی جو 14-15 دن کی جو دعا ہے نا، آپ یقین مانیے، اور دلیل کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ پورے سال بھر آپ اچھا رہ سکتے ہیں، پورے سال بھر آپ اچھا رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ جو ہے دعائیں کریں ان مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین دعاؤں قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب دعا کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جو ہے نا بتلا دیتا ہوں، اس لیے کہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اب سنیے، دعائیں مانگنا شروع کر دی، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ لیکن انسان دعائیں مانگتا ہے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف دعا کرنا چھوڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد لوگوں کو بولنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ بولیں گے بھی، مولوی صاحب بہت بولے اللہ سے دعا کرنا، اللہ قبول کرتا، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، لیکن میں تو مانگا، تاخراتوں میں مانگا، سجدے میں مانگا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا بولنا شروع کر دے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اپنی زبان سے یہ جملہ کبھی نہ نکالو، یہ حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ انسان دعا میں جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ دعا میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ دن دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے، تھک کر کے بیٹھ جائے اور پھر یہ کہنا شروع کر دے میں نے اللہ سے بہت مانگا لیکن اللہ نہیں دیا۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، بہت مانگا مولوی صاحب میں، رو رو کے مانگا میں مولوی صاحب میں، بہت مانگا اللہ سے لیکن اللہ نہیں دیا میرے بھائی، ایسا بولتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ جملہ ہرگز نہیں نکالے اپنی زبان سے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مانگو، اور یاد رکھ لیجئے ہماری دعا رائے گا نہیں جائے گی، ہماری دعا بیکار نہیں جائے گی۔ اب جو بھی مانگیں گے نا وہ دعا ہماری بیکار نہیں جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ایسا آپ کیوں کریں؟ تو سن لیجئے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے فائدہ ضرور بھی ضرور پہنچاتی ہے اس چیز میں جو نازل ہوئی ہے اور اس چیز میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آفت اور مصیبت آنے والی رہتی ہے نا، دعا اس سے بچاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا تم ضرور بھی ضرور کیا کرو۔ دیکھیے ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اسے 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ 3 فائدے میں سے کوئی ایک فائدہ اسے ضرور ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ دعا فائدہ ضرور بھی ضرور پہنچاتی ہے۔ نمبر 1، یا تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا، آپ جو مانگیں گے اللہ دے دے گا، اور دے دے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی مانگے اور اللہ آپ کو ابھی دے۔ ہم اور آپ اللہ کے اوپر جو ہے نا گارنٹی نہیں کر سکتے۔ ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ تو دے، اللہ تو مجھے دے، ہونا ایک دم یقین کے ساتھ مانگنا، مجھے چاہیے بولے تو چاہیے، شک سے نہیں مانگنا۔ لیکن اللہ کب دے گا یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ وہ ہم اور آپ ایک جملہ بہت بولتے ہیں، اللہ گھر میں بھائی دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بولتے نہیں، غلط ہے وہ جملہ۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، سننی چاہیے یہ جملہ آئندہ سے مت بولیے کہ اللہ کے گھر میں بھائی دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کے گھر میں نہ تو دیر ہے نہ ہی اندھیر ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری دعا قبول کر سکتا ہے۔ ابھی میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لیا، ادھر انہوں نے دعا کی
اور ادھر جو اللہ نے انہیں بیٹا عطا کر دیا کہ لو تمہارے لیے بیٹا ہے، بشارت بھی آ گئی۔ اور ایک جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا کرتے کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اللہ مکہ میں ایک رسول کو بھیج، مکہ میں ایک رسول کو بھیج دے۔ اور وہ رسول جو ہے پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد آتے ہیں مکہ کے اندر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ کی جب حکمت ہوگی تبھی دے گا۔ دیکھیے یہاں ایک نبی کی دعا فوراً قبول ہوئی، اور دوسری جو کہ اولو العزم من الرسول ہے اور اللہ کے خلیل ہے، کہتے ہیں کہ 5000 6000 سال کے بعد جو ہے ان کی دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ میں جو ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ دیکھیے، تو زمانہ لگ سکتا ہے، سال 2 سال بھی ہو سکتے، لیکن وہ آپ کی دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ تو یا تو اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے گا، یا پھر دوسرا فائدہ دعا کرنے کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے کرنے کی وجہ سے ہماری آفت اور مصیبت اور بلاؤں کو ٹال دے گا۔ اب ہم مانگ رہے ہیں، مان لیجیے کوئی انسان مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ رمضان کی برکت مجھے عطا فرما، اے اللہ میری دکان نہیں چل رہی تو چلا دے۔ ایک انسان دعا مانگا، اب اللہ سے یہ دعا قبول نہیں کیا، لیکن اس دعا کی وجہ سے رمضان کے بعد ایک بہت بڑی آفت آنے والی تھی اس کے اوپر، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بہت بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا تھا، اللہ اس سے بچا لیتا۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ دعا مصیبتوں سے بچاتی ہے، یہ دعا برے برے حادثات سے بچاتی ہے۔ اس لیے جب بھی یہاں وہاں گئے تو آپ دعا کیجئے، چلتے پھرتے دعا کر لیجئے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، یا پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ اس دعا کا بدلہ آخرت میں اللہ رکھ دیتا ہے۔ انسان جو بھی مانگتا ہے نا اللہ آخرت میں دے گا۔ اب رمضان میں آپ مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن اس کا بدلہ جو ہے نعم البدل اللہ آخرت میں دے گا۔ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ معمولی ہے، دنیا کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، دنیا تو فانی ہے، لیکن آخرت میں جو بدلہ ملے گا کتنا بڑا ہوگا۔ جب یہ تینوں باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تب تو ہم بہت زیادہ دعا مانگیں گے، بہت زیادہ دعا مانگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بھی بہت اچھا عطا کرنے والا ہے، اللہ بھی بہت دینے والا ہے۔ اللہ کو دیکھیے، اسے بولتے ہیں یقین۔ آج ہمارے پاس یقین ہی نہیں ہے، تو رمضان میں کثرت سے دعا کریں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے رمضان میں جو وقت بچا ہے، جو اوقات میں نے آپ کو بتلائے ہیں، ان اوقات میں خاص طور سے دعائیں مانگیے اور نیک بننے کی دعائیں کیجیے۔ اور تاخیرات بھی شروع ہونے والا ہے، تاخیرات میں بھی خاص طور سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ قرآن اور تاخیرات اور ہم ان بارے میں کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ نیک بنے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔